الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله وسنة نبيه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے دوستوں، بلا تنوین میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں. خیر القرون سے لے کر آج تک اسلام کے مقابل جعلی اسلام جو ہے وہ حقیقت بتا کر حقیقت سمجھا کر منوانے کی کوشش کی گئی ہے. بہت سارے فتنے، بہت سارے فرقے پیدا ہوئے، نیز پہ نابود ہو گئے. ہمارے اس دور میں بھی آپ دیکھیں فتنوں کی اور فرقوں کی بھرمار ہے، اور ہر ایک جو جہاں کھڑا ہوئے اپنے آپ کو حق والا بتا کر اپنے علاوہ کو کافر، مشرک، مسلم کے نار اور سفر قرار دے رہا ہے. بہرحال ان تمام فرقوں سے متعلق گفتگو کا موقع تو نہیں ہے. یہ آج کی یہ مجلس جو ہے ایک خاص عنوان کو لیے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں کہ اس وقت عالم اسلام میں یہ غیر مقلدیت کا فتنہ سب سے زیادہ زور اور شور دکھا رہا ہے، اور اسی سے متعلق یہ مجلس ہے. آپ دیکھیں کہ ان کے جو نعرے ہیں، ان کے جو دعوے ہیں، ان کے جو نعرے اب دعوے کی بنیاد پر ہمارے نوجوان جو ہے بہت جلد گمراہ ہو جاتے ہیں. ہمارے اپنے معاشرے میں آپ دیکھیں بریلوی حضرات سے ہمارا پالا پڑتا ہے یا غیر مقلدین سے بریلویت پر بدعتی ہونے کا، بدعت کے ماننے والے پیروکار ہونے کا لیبل لگا ہوا ہے. ہمارے اپنی زبان سے جب ان کے لیے الفاظ نکلتے ہیں تو بس یہی ہوتا ہے کہ بدعتی ہیں. تو لفظ بدعت یا بدعتی کا کہہ دینا یہ عوام کو اس سے بچانے کا ذریعہ بن جاتا ہے، یا عوام اس سے متنفر ہو کر دور ہو جاتی ہے. لیکن غیر مقلدین کا معاملہ بالکل برعکس ہے. ان کے باطل نظریات اور ان کے شکوک و شبہات پر تحقیق کا لیبل لگا ہوا ہے، خالص کتاب و سنت کا لیبل لگا ہوا ہے. ان کے اپنے نعرے جو ہیں دلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ان کا سلوگن لکھا ہوا ہے کہ ہماری دعوت خالص کتاب و سنت، اہل حدیث کے دو اصول، فرمان خدا فرمان رسول، دونوں اصول واجب القبول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. کہیں لکھا ہوتا ہے کہ اللہ نے دو ہاتھ دیا ہے، ایک میں قرآن ہے، ایک میں حدیث ہے، نہ تیسرا ہاتھ ہے نہ تیسری دلیل ہے. جب وہ ہمارے عوام سے ملاقات کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو اس کے اوپر چڑھاتے ہیں. کہتے ہیں اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، اللہ نے آپ کو شعور دیا ہے، دین آسان بھی ہے، آپ خود کیوں نہیں سمجھتے؟ یہ علماء جو ہے یہ حقیقت سے آپ کو دور رکھنا چاہتے ہیں، دلائل سے آپ کو دور رکھنا چاہتے ہیں. اس کا اپنا مسئلہ ہے، ان کی اپنی روزی روٹی کا مسئلہ ہے. اس طرح کی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو کہ وہ ان کی محنتوں کے نتیجے میں ایسا ہوتا ہے کہ عوام علماء سے دوری اختیار کر لیتی ہے. پہلے دور تو ہوتی ہے لیکن اب اور بھی دور ہو جاتی ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ علماء سے برسر ہو کر، ائمہ سے برسر ہو کر تحقیق کے نام پر ان غیر مقلدین کی اندھی تقلید میں گرفتار ہو جاتی ہے. میں یہاں پر صرف یہ بتانے کے لیے تھوڑا سا وقت آپ کا لے رہا ہوں کہ ان کی جو دعوت ہے خالص کتاب و سنت کی، یا ان کا جو نعرہ ہے کہ ہم لوگ تو قرآن اور حدیث پر عمل کرتے ہیں، ہم لوگ تو کتاب و سنت پر عمل کرتے ہیں. تو دوستو بس میں یہ اس بات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ ہم بھی اس بات کے ماننے میں کوئی دو رائے رکھتے ہیں، ہم کتاب و سنت پر عمل نہیں کرتے. اس دعوے کے کرنے اور ماننے میں جملہ اسلامی فرقے متفق ہیں. اس مختصر وقت میں بہت ہی کم الفاظ میں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کتاب و سنت پر عمل کے وہ بھی دعوے دار ہیں، کتاب و سنت پر عمل کے ہم بھی دعوے دار ہیں. اس مجلس میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم جب کتاب و سنت پر عمل کرتے ہیں تو کس طرح کرتے ہیں. وہ جو کرتے ہوئے ان کا اپنا ایک انداز ہوگا، ان کا اپنا انداز پھیلائے گا. ہم بھی عمل کے
تابع دار ہیں کتاب و سنت پر، ہمارا کتاب و سنت پر عمل کرنے کا انداز کیا ہے، ہم کس طرح سے کرتے ہیں، آپ بغور ملاحظہ فرمائیں۔ ہم لوگ کتاب و سنت کے ان مسائل میں، کتاب و سنت کے ان مسائل میں جو کہ منصوص ہیں، لکھے ہوئے ہیں، چھپے نہیں ہیں کتاب و سنت کی گہرائی میں، کتاب و سنت کے ان مسائل میں جو کہ منصوص بھی ہیں اور غیر متعارض بھی ہیں، مسئلہ لکھا بھی ہوا ہے، اس کے خلاف کا وجود بھی نہیں ہے، اس منصوص آیات و روایات میں کسی اور معنی کا احتمال بھی نہیں ہے، تو کتاب و سنت کے ایسے مسائل میں، ان مسائل میں ہم ڈائریکٹ کتاب و سنت کی صراحت پر عمل کرتے ہیں۔ وہاں پر عمل کرنے کے لیے نہ ہم اپنے فہم کی مداخلت کرتے ہیں، نہ ہی کسی مجتہد کی اجتہاد کا ایکسپٹ کرتے ہیں۔ مختصر وقت میں کہہ رہا ہوں، تفصیل کا موقع نہیں ہے، ظہر والا آپ کو تفصیلی طور سے سنیں، مختصر طور پر آپ سماعت فرمائیں۔ کتاب و سنت کے منصوص غیر متعلق مسائل میں ہم ڈائریکٹ کتاب و سنت کی آیات و روایات پر عمل کرتے ہیں، اور اپنے ان مسائل کو جو یہاں مذکور ہیں ڈائریکٹ نبی کی ذات سے حل کرتے ہیں، اور کتاب و سنت کے وہ مسائل جو منصوص تو ہیں لیکن بظاہر متعارض ہیں، مسئلہ لکھا بھی ہے کتاب و سنت میں، اس کی صراحت بھی مذکور ہے، لیکن ایک معاملے میں ایک سے زائد پہلو ثابت ہے، تو ہم ان مسائل میں سب سے پہلا عمل یہ کرتے ہیں، طریقہ یہ اختیار کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا سلیکشن جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ دو پہلو تو ثابت ہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے کس پہلو کا حکم بعد میں کیا، کون سا عمل آپ نے بعد میں کیا، اگر یہ پتہ چل جائے نبی کی ذات کے ذریعے سے، تو یہاں پر بھی ہم بجائے یہ کہ اپنے علم اور فہم کی مداخلت کر لیں گے یا کسی غیر نبی کے اجتہاد کا سہارا لے لیں گے، ہم اس جگہ تمام مسائل کو نبی کی ذات سے حل کر، نبی کی ذات کے سلیکشن کو مان کر اپنے آپ کو ما انا علیہ کے دائرے میں محفوظ رکھ کر عمل کرتے ہیں۔ کتاب و سنت کا یہ دو جگہ کا معاملہ ایسا ہے، ہم ڈائریکٹ نبی کی ذات سے مسئلہ حل کر رہے ہیں، منصوصہ غیر متعارضہ، منصوصہ متعارضہ معلوم التقدیم والتاخیر کہ مسئلہ لکھا بھی ہو، بظاہر ایک پہلو ثابت ہو، لیکن اس میں نبی علیہ السلام کا سلیکشن موجود ہو، ہم نبی کے سلیکشن کو مان کر اپنے مسائل کو حل کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کی بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو، لیکن ظہر بعد کی جو مجلس میں آپ شرکت فرمائیں گے تو بہت زیادہ واضح انداز میں تمام مسائل سمجھ آئیں گے، اور اپنے آپ کو آپ صرف آج کے بعد حق والا کہنے میں دوسروں کے ساتھ متفق زبانی طور سے نہیں ہو جائیں گے، بلکہ یقین ہو جائے گا آپ کو کہ ہم بھی حق پر ہیں، آپ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم بھی حق پر ہیں۔ بہرحال کتاب و سنت کے وہ مسائل جو منصوص ہیں، متعارض ہیں، ایک سے زائد پہلو ثابت ہیں، اور وہ ایک سے زائد جو پہلو ثابت ہیں وہاں پر نبی علیہ السلام کی ذات سے ہمیں سلیکشن نہ مل رہا ہو، اور عمل کے لیے کسی ایک پہلو کو سلیکٹ کرنے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہو، تو یہاں پر بھی ہم یہ کرتے ہیں کہ بجائے اپنے علم اور فہم کا سہارا لے کے کوئی چیز سلیکٹ کر لینے کے، یا یہاں پر بھی مجتہدین ائمہ اربعہ کے اجتہادات کو ایکسپٹ کر لینے کے، ہم صحابہ کے طرز کو دیکھتے ہیں، ان کے عمل کو دیکھتے ہیں، اگر صحابہ کسی پہلو پر متفق ہو گئے تو ہم سب مقلد اور مجتہد مل کر صحابہ کے اتفاق کو، صحابہ کے اجماعی مسائل کو لے کر اپنے آپ کو صحابی کے دائرے میں محفوظ رکھ کر عمل کرتے ہیں۔ آگے کتاب و سنت کے وہ مسائل جو منصوص ہو، متعارض ہو، نبی علیہ السلام کا سلیکشن بھی پتہ نہ ہو، صحابہ کا اجماع بھی نہ ملے، مسئلہ متعارض ہو اور مختلف روایات پر صحابہ کے اعمال بھی مختلف طور پر ثابت ہو، تو وہاں ہمارا نظریہ یہ ہے کہ
کہ صحابہ کی ذات سے جتنے پہلو ثابت ہوتے ہیں ہم سب کو حق جانتے ہیں، حق مانتے ہیں، ہر ایک پر عامل کو، ہر ایک پر عمل کرنے والے کو حق والا جانتے ہیں. لیکن دوستو جب عمل کی باری آتی ہے تو ہم اس بات پر اپنے آپ کو مجبور پاتے ہیں کہ بجائے صحابہ کی ذات سے ثابت شدہ تمام اعمال پر عمل کر لینے کے کسی ایک پہلو پر عمل کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پاتے ہیں. تو یہاں پر اس بات کا موقع ہمیں ملتا ہے کہ اب ہم یہاں پر آئیں اور اپنے طور پر کسی ایک مسئلے کو ترجیح دے کر اس پر عمل کریں. لیکن یہاں پہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ بجائے اپنی کم علمی، کم فہمی کے ساتھ کسی ایک پہلو کو سلیکٹ کر لینے کے ہم میں اپنے جو اہل ہیں، مجتہدین ہیں، فقہاء ہیں، ان کے سلیکشن کو ترجیح دیتے ہیں اور ان کے سلیکٹ کیے ہوئے مسئلے پر عمل کرتے ہیں. اور جس مسئلے کو ہم مرجوح قرار دے کر چھوڑ دیتے ہیں اس پر عامل کو بھی حق والا گردانتے ہیں. دیکھیے یہاں تک ہمارے پورے اعمال جو ہے کتاب و سنت کے دائرے میں ہی ہے. ہاں ایسا ہوا کہ کہیں نبی کی ذات سے مسئلہ حل ہو گیا، کہیں صحابہ کی علم سے مسئلہ حل ہوا اور کہیں جا کر مجتہدین کی اجتہاد کا سہارا لینا پڑا. اسی طرح دوستو یہ تو کتاب و سنت کے منصوص مسائل کا معاملہ ہوا جو کہ لکھے ہیں. ہم لوگ تو ایسے اہل حدیث ہیں، ہم لوگ ایسے اہل قرآن ہیں جو کتاب و سنت کے غیر منصوص مسائل کو بھی نہیں چھوڑتے، اس پر بھی کلیت کر عمل کرتے ہیں. وہ مسائل جو کتاب و سنت کی گہرائی میں چھپے ہوئے ہیں، لکھے نہیں ہیں، جہاں سرچ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، جہاں اجتہاد کا موقع ہوتا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم میں جو اہل ہیں، جو مجتہد ہیں، وہ سمجھ کر کتاب و سنت کے ان مسائل پر عمل پیرا ہو جاتا ہے. مثال کے ذریعے ظہر بات آپ کا ملاحظہ فرمائیں، یہ بہت گہری بات آپ لوگوں کو لگ رہی ہوگی. ظہر بات کسی کے لیے بھی پریشانی نہیں ہوگی. یہ مختصر کا وقت تھا، مجھے رخ دیا گیا کہ کسی بات کر لیں. بہرحال جو مسائل غیر منصوص ہوتے ہیں کتاب و سنت میں ہوتے ہیں لیکن لکھے نہیں، چھپے ہوتے ہیں، کتاب و سنت کی آیات و روایات کی گہرائی میں پوشیدہ طور پر موجود ہوتے ہیں، وہاں ان مسائل پر ہم میں کا اہل جو مجتہد ہوتا ہے، فقیہ ہوتا ہے، جو منیب ہوتا ہے، اولو الامر ہوتا ہے، اہل استنباط ہوتا ہے، وہ استنباط کر کے اجتہاد کر کے عمل پیرا ہو جاتا ہے. اور جو اجتہاد کی اہلیت اپنے اندر نہیں رکھتا، استنباط نہیں کر پاتا، قیاس کرنے کی صلاحیت اس کے اندر نہیں ہوتی، تو وہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ پر عمل پیرا ہو کر مجتہدین کے اجتہادات کو سن کر عمل کر لیتا ہے اور اپنے ان مسائل کو حل کر لیتا ہے. ان مسائل میں آپ دیکھیں کسی مجتہد کا سمجھ کر کسی مسئلے کو حل کرنا اجتہاد کہلاتا ہے، اور کسی غیر مجتہد کا مجتہد کے اجتہاد کو سن کر کتاب و سنت کی مسائل پر عمل کرنا تقلید کہلاتا ہے. بات سمجھ آ رہی؟ یہ اس طرح ہم کتاب و سنت کے کسی پہلو کو، کسی گوشے کو نہیں چھوڑتے ہیں، اور جب ہم کتاب و سنت پر اس طریقے سے عمل کرتے ہیں تو کتاب و سنت کا A to Z ایسا ہوتا ہے کہ جس پر ہم عامل ہوتے ہیں، کوئی پہلو کا انکار نہیں ہوتا ہے، کسی پہلو کی تردید نہیں ہوتی ہے. میرے دوستو یہی کچھ نہیں، یہ ایک بات اور میں کہتے چلوں کہ دیکھیے مفتی صاحب نے کہا کہ ہم لوگوں پر بھی ایک سیکولر ہونے کا درست سوال ہوتا ہے اور بہت سارے مسائل جو کام جو کرنے کے ہوتے ہیں ہم اس لیے نہیں کرتے کہ اجتہاد محمود اور مقصود اور مطلوب ہوتا ہے، اور تمام فتنے کتنے ہی بڑے ہوں وہ اتحاد کے نام پر تو ہم جھیل جاتے ہیں. میرے دوستو یہ عوام میں اور خواص میں بات چلتی ہے کہ یہ وقت ایسا ہے کہ اتحاد کی بہت سخت ضرورت ہے، انتشار نہیں ہونا چاہیے. اتحاد محمود اور مطلوب بھی ہے میرے دوستوں، لیکن اتحاد ہوگا کیسے؟ پھر وقت گزر جائے گا اور اس وقت ہو سکتا ہے کہ حیرانی اور پریشانی کو سمجھنے میں آپ لوگ ظہر بات کی مجلس میں آئے. اس مجلس میں بس ایک شرط یہی ہے کہ آپ شروع سے آئے آخر تک بیٹھے بالکل یکسوئی کے ساتھ. یہ ایک مجلس انشاءاللہ ایسے ہوگی کہ بہت سارے وسوسے اور شبہوں و شبہات جو مقلدین کی طرف سے پیش کی جاتے ہیں، پیدا کیے جاتے ہیں، انشاءاللہ اس کا ازالہ ہو جائے گا. بلکہ میں کہا کرتا ہوں کہ دیکھیے ایک محنت ہوتی ہے اشاعت اسلام کی،
جو کہ ہمارے بہت سارے غیر مسلموں میں کام کرنے والے داعی حضرات کر رہے ہیں، ہمارے تبلیغی جماعت کے احباب جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، ان کے کام کو ہمیں عنوان دیتے ہیں اشاعت اسلام کی کوشش۔ کون سی کوشش؟ یہ جو مجلس منعقد ہوئی ہے اور یہاں پہ جو کتابات ہوں گے، اس کا تعلق اشاعت اسلام سے نہیں دوستوں، اس کا تعلق تو دفاع اسلام سے۔ اس سے جب ہم اشاعت اسلام کی محنت کرتے ہیں اور تبلیغی جماعت کے مطابق ان کے نظام کے مطابق اپنے اوقات لگاتے ہیں، تو اس وقت ہماری ایک فکر ہوتی ہے دوستوں۔ وہ فکر یہ ہوتی ہے کہ پوری امت کے ہر فرد کا زندگی میں ایک مرتبہ 4 مہینہ لگ جائے۔ یہ فکر ہوتی نہیں ہوتی، یہ اشاعت اسلام کی محنت کرتے ہوئے ہماری یہ فکر ہوتی ہے۔ ایسے دوستوں میری ایک فکر ہے، میری ایک سوچ ہے کہ ہم جب دفاع اسلام کو عنوان پر محنت کر رہے ہیں تو ایک فکر ہماری ہے کہ پوری امت کے ہر فرد کا پوری زندگی میں ایک مرتبہ ہمارے پاس 3 گھنٹہ لگ جائے۔ کتنا؟ 3 گھنٹہ لگ جائے۔ ظہر بعد اس کا موقع ہے، اس موقع سے آپ کو فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس میں آپ صرف شرکت اختیار نہ کریں بلکہ اپنے وہ احباب جو کسی وجہ سے ابھی اس مجلس میں نہیں آ سکے، آپ ان کو لے کر آئیں۔ میں یہاں بیٹھا تھا، کتاب جاری تھا، ایک شدت سے کمی محسوس ہوئی مجھے۔ وہ کمی یہ ہوئی کہ یہاں بیٹھنے والے تمام لوگوں کا تعلق مساجد اور مدارس سے ہے، امام ہیں یا کسی درس گاہ کے مدرس ہیں، علم و دین سے ایک گونا نسبت ہے۔ لیکن میرے دوستوں، غیر مقلدین کا جو فتنہ ہے یہ تو عوام میں جاری ہے، عوام میں محنت کر رہے ہیں، کالج کے لڑکے اور طلبہ میں محنت کر رہے ہیں، وہ مصنوعات میں محنت کر رہے ہیں، یہاں وہ مجمع نظر نہیں آ رہا۔ اگر یہ بہت اچھے طریقے سے کامیاب بھی ہو گیا، اس کے فائدے وہ نہیں ہوں گے جو کہ وہ لوگ اپنے چھوٹے موٹے اور جھوٹے پروگرام کے اندر عوام کو بلا کر جو اپنے وسوسے اور شکوک پیدا کر کے پھیلائیں گے، ان کے تئیں وہ کامیاب ہوں گے، آپ نہیں ہوگے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ ظہر بعد کے پروگرام میں آپ خود ہی نہ آئیں بلکہ اپنے اطراف میں اپنے ساتھ والوں کو، اپنے مسلیوں کو اور ایسے افراد جو کالج کے طلبہ میں یا پھر وہاں پڑھاتے ہیں، نوجوان ہیں، سمجھدار ہیں، وہ کچھ سمجھ بھی سکتے ہیں، لوگوں کو گمراہی سے بچا بھی سکتے ہیں، ان کو بھی لانے کی کوشش کریں گے بھائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے تو فتنوں سے بچائے۔
پاک مطالعہ